عمران خان صاحب سے ملے انہوں نے صدر کے رویے کے حوالے سے کوئی گفتگو کی آف دی ریکارڈ کوئی؟ دیکھیے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی اور ایسی کوئی بات پہلے اس سے پہلے ان کے جو بلز کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ دڑا دڑ پاس کر رہے تھے، اس حوالے سے کوئی خان صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا؟ دیکھیے جتنے بل آئے ہیں وہ ان کا آنے کا طریقہ کار کافی غلط رہا ہے، لیکن اس میں پروسیکیوشن کے ریلیٹڈ تھا اسلام آباد کی، وہ ایک اچھا عمل ہے کیونکہ اسلام آباد کے اندر پروسیکیوشن ایگزسٹ نہیں کرتی، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری ایسی تھے، وہ ان کا لانے کا جو طریقہ کار ہے، جو پارلیمان کے اندر بحث ہونی تھی وہ ویسے نہیں ہوئی، اور وہ پراپر جو اس کو ٹائم اس بل کو دیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ ایک مچھلی منڈی اور ایک تیزی اور جانی کیفیت کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا، اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں اور ان کی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئی، عوام کو نہیں پتا، میڈیا کو نہیں پتا، آل آف سڈن ہم دیکھتے تھے کہ جناب آج 10 دن بل آ گئے اور آج 15 آ گئے، تو یہ طریقہ کار کے اوپر سوالیہ نشانات تھے۔ اگر صدر صاحب نے کچھ بل اگر ان میں سے کچھ منظور بھی کی ہیں تو وہ یقینی طور پر عوامی فلاحی بل ہوں گے۔ سر خان صاحب سے ڈیل کی بھی باتیں آ رہی ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس کے اوپر جی میں تو کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات تو ابھی تک کسی کی ہوئی نہیں ہے، تو جیل کے اندر پتہ نہیں کس قسم کی ڈیلیں اور زمین پر بٹھا کر کرنا چاہتے ہیں۔ زمین پر بٹھا کر کی جانے والی ڈیلیں جو ہیں وہ تو کمزوری کی علامت ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان کمزور آدمی نہیں ہے۔ عمران خان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں 1000 سال بھی اس مٹی کے اوپر اور اس حالات میں رہنے کو تیار ہوں، تو وہ مضبوط آدمی ہے۔ مضبوط آدمی کو آپ مشکل میں ڈال کر اس سے یہ امید رکھیں کہ آپ کے ساتھ ڈیل کر جائے گا، تو یہ تو آپ کے کام کر نہیں ہے۔ صدر عارف علوی نے جو کل ٹویٹ کی اس پر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اس حوالے سے پہلے تھوڑا سا بتا دیجیے گا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی؟ دیکھیے ٹویٹ کی کوئی قانونی حیثیت ایسا نہیں ہے، لیکن ان کا جو اپنا ویو ہے وہ کم از کم سامنے ضرور آ گیا، اور صدر صاحب کا جو ویو ہے اس کا قانونی لحاظ سے صرف صدر کے ویو کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو پروسیجرل باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے لکھ کے ایسے دینا تھا، لکھ کے ایسے دینا تھا، یا کیا تھا، اب انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا، ان کا مائنڈ کیا تھا ان بلز کے اوپر، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب صدر مملکت یہ کسی بل کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، اپنا مائنڈ اپلائی کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس ہونا چاہیے، اور وہ اوپینین دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دوسرا پروسیس شروع ہو جاتا ہے آرٹیکل 75 کے مطابق۔ تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس ٹویٹ کے اندر صدر صاحب کا جو مائنڈ ڈسکلوز کرنا تھا وہ بہت ریلیونٹ ہے، اور اس کے بعد اس قانون کی جو انہوں نے کل یہ نوٹیفیکیشن جاری جس طرح سے کر دیا ہے اور گیزٹ کے اندر اس کو پبلش بھی کر دیا ہے، یہ سب انلیگل ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم بالکل مشاورت کر رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر پورا تیار کر کے ہم جائیں گے۔ اس کے علاوہ صدر صاحب کے پاس اپنے پاس آپشن ہے کہ وہ ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیجیں۔ ابھی ان کی طرف سے ہمیں کوئی واضح پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی تیاری میں ہیں اور انشاءاللہ جلدی اس کو عدالتوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ صدر صاحب نے ٹویٹ کے آخر میں لکھا کہ میں معذرت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کے سزا بھگت رہے ہیں، اس کے مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب بل تو جو ہے منظور ہو گیا؟ دیکھیں نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ایک دھوکہ ہے جو کیا جا چکا ہے۔ ایک بل جسے واپس جانا چاہیے تھا، اس کی انفارمیشن آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ 2 دن سے میڈیا کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں اور افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر سائن کر دیے گئے ہیں، تو ایک تو انہوں نے کلیئرٹی دی کہ میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے۔ جب انہوں نے سائن نہیں کیے تو اس کا مطلب اگر کوئی غیر قانونی عمل ہو چکا ہے تو اس غیر قانونی عمل کو چونکہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے معذرت ضرور کی ہے، لیکن دا فیکٹ اور دا پوائنٹ اور لا یہ ہے کہ وہ قانون کبھی قانون نہیں ہو سکتا جس کے اوپر صدر صاحب سائن نہ کریں 75(1) کے تحت۔ اب دوسرا جو راؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر جوائنٹ سیشن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو اگر سمپل میجورٹی کے ساتھ دوبارہ سے اس بل کو پاس کر دیا جاتا اور واپس سیکنڈ راؤنڈ میں بھیجا جاتا تو 10 دن اس کے بعد اگر سائن نہ کیے ہوتے تو پھر یہ قانون بننا تھا۔ تو یہاں پہ یہ قانون جو بنا ہے یہ سیلف انلیگل ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ قانون کے مطابق اگر 75(1) جو اس سٹیج کے اوپر ہے کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ دونوں ہاؤسز کی طرف سے یہ بل فارورڈ کیا گیا ہے، تو اس کو پہلی سٹیج کو عبور کرنا تھا،
تو یہ صدر کا اختیار ہے. اب نئی پارلیمنٹ آئے گی، وہ اس کو دوبارہ جوائنٹ سیشن کے تحت وہ دیکھے گی، وہ پاس کرے گی. تو پھر اگر 10 دن کے بعد صدر صاحب سائن نہیں بھی کرتے تو پھر قانون بن سکتا ہے. یہاں پہ ہمیں آئین کی جو پاسداری ہے اس کو دیکھنا ہے. آئین کے جو اصول ہیں اور آئین کی جو لینگویج ہے وہ بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئر ہے. اگر آئین کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ ہوگا کہ آئین کی کبھی 90 دن والی جو مدت ہے آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ہر طرف سے جو سرکار کے نمائندے ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، وہ ہر جگہ پر بیٹھ کر اوپنلی اس کو ڈیفائی کرتے رہے. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک واضح آرڈر دیا کہ 90 دن کا مطلب 90 دن. اب اگر یہ رہتا سہتا جو آرڈر اس سسٹم کے اندر تھوڑا سا جو موجود تھا اس کی بھی جو کلی ہے وہ کھول دی گئی. یہاں صدر مملکت کی طرف سے یہ بیان آنا، یہ اسٹیٹمنٹ آنا، یہ ٹویٹ آنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کرائسس نہیں ہے. آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو سویلین اور فوجی دونوں سب سے بڑا عہدیدار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو صدر مملکت، جو آرمڈ فورسز کی چیف آف آرمی ہے، تو ان کا حکم کون نہیں مان رہا؟ کون ہے جو ان کے حکم سے ڈیفائی کر رہا ہے، اور کون ہے جو ان کی ٹیبل کے نیچے سے فائلیں لے کر غائب ہو رہا ہے؟ تو بیسیکلی تو یہ فائلیں غائب ہونے کا معاملہ ہے. یہ ان کی جو عملہ ہے اس کی طرف سے جو یہ چند نامعلوم لوگ ہیں جن کی وہاں پر یہ ہوا ہے، یہ جو بینیفیشریز اس کے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے، اور دنیا میں یہاں پہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی دنیا میں صدر صاحب کے ٹویٹ کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ بڑی جاگرسائی ہوئی ہے. تو جاگرسائیاں ان باتوں کے اوپر نہیں ہوا کرتی. جاگرسائیاں آپ کے اعمال، جیسے جب آپ غلط کرتے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ جب آپ دھوکہ کرتے ہیں اور اپنی عوام کی جو بدحالی ہے، معاشی صورتحال ان کی دیکھیں، ان کے جو بنیادی ترین حقوق ہیں وہ جب پورے نہیں ہوتے، اور جب کرپشن ہوتی ہے، اور جب بین الاقوامی طور پر آپ کشکول لے کر جاتے ہیں، تب آپ کی کوئی جو جگہسائی نہیں ہوتی. البتہ اگر ایک قانون کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک توانا آواز اٹھی ہے تو اب آپ کی جگہسائی ہو رہی ہے. یہ مزہ کا خیز ہے بڑا. بنجودہ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک یہ تاثر جا رہا ہے کہ صدر مملکت کے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو اب آخری لمحات میں انہوں نے اپنے تعلقات، اپنی وفاداری نبھانے کے لیے ایسی جو بیانات دیے ہیں ٹویٹ کے ذریعے. دیکھیے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ پورے پاکستان کے صدر ہیں. ان کے اوپر ذمہ داری آئینی ذمہ داری ہے. آئینی ذمہ داری ایک سیاسی جماعت کے نظریے کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہر جگہ پر ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک اپنا نظریہ اور اپنا پولیٹیکل پاور گین کرنے کا ایک ریس لگی ہوتی ہے. لیکن جو صدر مملکت ہیں وہ اصولوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ آئین پی ٹی آئی کا آئین نہیں ہے، یہ آئین پاکستان ہے. تو ان کا یہ کہنا، اگر کسی کا ان کی لائلٹی حاصل کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کی لائلٹی کے لیے انہوں نے یہ کیا، تو یہ میرے خیال سے ایک چھوٹا اس کا بڑا اسپیکٹ اور ویو ہو سکتا ہے. لیکن جو لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن ہے وہ تو آئین کے اندر ہے. تو میں یہ کہوں گا، آپ کے سوال سے ڈس ایگری کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ وہ قوم کی حمایت حاصل کیا انہوں نے. کیونکہ قوم جب خبریں آ رہی تھی تو ہر طرف سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہر کوئی اس چیز پر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ انہوں نے سائن کیسے کر جب باقیوں کو سائن نہیں. تو یہاں پر قوم کی جو توقعات پر پورا اترے ہیں، اور قوم کا جو دل ہے وہ انہوں نے